سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے. اس ویڈیو کو نا کمپلیٹ دیکھیے گا، اینڈ تک دیکھیے گا، آخری لمحے تک دیکھیے گا اور سوچیے گا، سمجھیے گا، پھر مجھے کمنٹ میں رپلائی کیجیے گا. مفتی طارق مسعود انجینئر مرزا کے حق میں بول پڑے اور ایسا کوئی منطق پیش کیا ہے کہ بندہ کسی جاہل سے بھی توقع نہیں کر سکتا کہ وہ بھی ایسی بات کرے گا. میں نے ان کا وہ بیان سنا تو مجھے یہ خطرہ محسوس ہوا کہ ان کا یہ بیان بہت سے فطروں کا دروازہ کھولے گا، تو میں نے سوچا کہ انہیں تھوڑی سی ہوش دلوائی جائے کہ تھوڑا نا سوچ سمجھ کے بولا کریں. جناب کہتے ہیں کہ مرزا پر تو گستاخی کی FIR نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ اس نے تو بس کول نقل کی ہے. اب بس یہ کنفرم کر لیں کہ کرسچنز ایسا کہتے ہیں کہ نہیں، باقی اس پر تو FIR نہیں ہو سکتی ہے، اس نے تو بس کول نقل کی ہے. اور یہ آپ کہہ بھی کس کے بارے میں رہے ہیں جس کا کام ہی ایسی گستاخیاں کرنا ہے. حدیث کا نام لے کر کہہ دیا کہ حضرت عائشہ ظالم تھی، قرآن کا نام لے کر نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چھوکرے کا لفظ منسوب کر دیا، اور پھر کہہ دیا کہ کرسچن جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دجال کہتے ہیں. تو بس پھر ٹھیک ہے، اس حساب سے لوگ دوسروں کا نام لے لے کر گستاخیاں کرتے رہیں گے اور آپ بس یہ کنفرم کرتے رہنا کہ اگلے بندے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، باقی اس نے تو کچھ نہیں کیا، اس نے تو بس کول نقل کی ہے. بلکہ مفتی صاحب ایسا کرتی ہوں، آپ کو نا آپ کی زبان میں سمجھاتی ہوں، پھر شاید آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. کراچی کے لوگ کہتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود تو انتہائی بدکار آدمی ہے. کراچی کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو مفتی طارق مسعود نے پچھلی گستاخی کی تھی نا، یہ اس نے جان بوجھ کر کی تھی اور ایلیمنیٹی سے پیسے لے کر کی تھی. کراچی کے لوگ کہتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود نے 60 کروڑ روپیہ لیا ہے گستاخوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اور 295C کے خلاف مہم چلانے کے لیے 60 کروڑ روپیہ لیا ہے. اب مجھ پہ کچھ نہ کہنا کہ میں نے آپ پر الزام لگایا ہے، کیونکہ میں نے تو صرف کول نقل کیا ہے کراچی کے لوگوں کا. اب بس آپ یہ کنفرم کر لینا کہ کراچی کے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ نہیں، باقی مجھ پر الزام کا کچھ نہ کہنا کہ میں نے آپ پہ الزام لگایا ہے، میں نے تو صرف کول نقل کیا ہے. محترمہ باجی لیلا صاحبہ، جس طرح سے ابھی آپ نے جن الفاظوں کا استعمال کیا، آپ نے گستاخی کیا آپ علیہ السلام کی شان. میں اب اداروں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس خاتون پہ 295C کی دفعہ لگائی جائے، 295C لگایا جائے، یہ نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ اس خاتون نے بالکل ویسی گستاخی کی ہے جس طرح سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کی. ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے. Wake up to reality. کہ کرسچن جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دجال کہتے ہیں. اب یہ جو باجی لیلا صاحبہ بیٹھی ہیں، انہوں نے سیم وہی لائن کو دہرایا ہے. تو اب اداروں سے ریکویسٹ ہے کہ اس باجی نے بھی بالکل ویسے ہی نقل کی ہے. باجی صاحبہ آپ نے بھی بالکل ویسے ہی نقل کیا ہے جس طرح سے انجینئر محمد علی مرزا نے نقل کیا. کیا آپ لیلا باجی آپ کے اوپر کوئی 295C کا پرچار کیا جائے؟ بالکل بھی نہیں. ہم ان تمام چیزوں کے قائل ہی نہیں. اس کو سلپ آف ٹنگ کہہ سکتے ہیں. اگلے شخص کی گئی گستاخی کو جب ہم کسی کے سامنے، کسی ادارے کے سامنے یا دنیا والوں کے سامنے جب رکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ لفظ ہے اور فلاں یوز کرتا تھا اپنی کتاب میں، اپنی محفل کے اندر فلاں کے حوالے سے. تو ہمیں چاہیے ہم ان سے بات کریں، ہم ان کی کتابوں کی اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کو دیکھیں، پڑھیں. اس کے بعد جب ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہاں یار ایسا تو لکھا ہے تو بات ختم ہوگی. اور اگلے کو کہا جائے کہ بھائی اب جس کتاب میں جو مرضی لکھا ہو، اگر تم پبلک کو بتا رہے ہو تو ان لفظوں کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا. ختم ہوگی بات. تو ہم اس چیز کے حق میں نہیں ہے کہ میری بہن آپ پہ 295C لگے یا کسی اور پہ لگے، ہم کسی کی سانسیں چھین لیں، ہم کو اللہ معاف کرے ادھر ملک موت نہیں لگے. یہ اللہ کے بنائے قانون ہے، ہمیں کسی کی زندگی کو نہیں چھیننا چاہیے جب تک وہ مرتد نہ ہو جائے، وہ اسلام کا دشمن نہ ہو. اور انجینئر محمد علی مرزا اسلام کا دشمن نہیں ہے، یہ آپ کے علاوہ تقریباً پورا پاکستان جانتا ہے. مرزا صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن جو میں نے اس کے بارے میں معلومات لی تو وہ گرفتاری اس نوعیت کی نہیں ہے کہ کسی مجرم کی حیثیت سے گرفتار کیا گیا ہو. کوئی FIR نہیں ہے، کوئی کیس نہیں ہے. دیکھیں جو انجینئر نے یہ جو بات کی ہے کہ عیسائی لوگ نبی کو یہ کہتے ہیں، اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں. تو یہ الفاظ یعنی گستاخی کے انجینئر کی طرف یہ نسبت کرنا کہ اس نے گستاخی کی ہے. اس نے تو عیسائیوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں. تو جہاں تک میری معلومات ہے اس بیس پہ تو میرا خیال ہے 295C نہیں بنتی. کوئی اور بیس ہو، کوئی اور بیان نکالو تو یہ غلط بات. یہ کہنا کہ عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کہتے ہیں، معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشت دجال مانتے ہیں، تو اس میں یہ تو کہا جائے گا کہ عیسائیوں کو اس نے گستاخ رسول قرار دیا ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان الفاظ سے انجینئر علی مرزا نبی کی گستاخی کر رہا ہے. اور اگر وہ طبقہ یہ تو ایسے کہتے ہی نہیں ہے، آپ نے کیسے اخذ کر لیا؟ ہاں تو اس پہ مجھے نہیں پتا قانون کیا کہتا ہے کہ وہ تو پھر عیسائی جانے، انجینئر علی مرزا جانے. اتنے الفاظ ہیں نا کہ عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہیں، اس پہ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی 295C کا مطالبہ نہیں کر سکتا. کہ کرسچن جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دجال کہتے ہیں. اور یہ تمام وہ لوگ ہیں جو آپ علیہ السلام کی سچی محبت ہی کی وجہ سے، آپ علیہ السلام کے سچے عشق کی وجہ سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ جڑے تھے. انہوں نے اپنے پیروں کو چھوڑا، فقیروں کو چھوڑا، قبروں کو چومنا چاٹنا، سجدہ کرنا عبادت گاہ سمجھتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، وہاں پہ چندے دیتے تھے، دیگیں بنواتے تھے، چادریں چینج کرواتے تھے. انہوں نے اس تمام بدعات کو چھوڑا اور آپ علیہ السلام کے عشق کے اندر مبتلا ہو گئے، جو کہ واقعی سچا عشق ہے.
میں صدقے تیرے صبر تجھے شان حسینا بڑی شان حسینا میں صدقے تیرے صبر میرے نام کا حصہ تیری بارگاہ میں کیا ہے، سن میرے حبیب کے لاڈلے جا، میں قادر ہوں تجھے صفت قادری عطا فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یہ کہنا کیسا؟ یہ کفر ہے، کیونکہ جب اس کو ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے تو اس کا مطلب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مکان مانا۔ بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی حاضر ناظر تو اللہ کی ذات ہے، بھائی حاضر ناظر تو اللہ کی ذات ہے، یہ بھی ان کے ذہن میں ہوتا ہے۔ تو صحیح جو بات ہے حضرت یہ ارشاد فرما دیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات حاضر و ناظر ہے اور تم حضور کو مانتے ہو۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے یہ جملے کہنا، حاضر اور ناظر کا جملہ جچتا ہی ذات مصطفیٰ پر ہے۔ سبحان اللہ۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میرا حسن زن ہے کہ قیامت کے روز رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں گے، الیاس جو تیرا ہے اس سے ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جا۔ Wake up to reality. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ولا تقولوا بأيديكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تلقوا بأيديكم۔ قرآن عزیز ہم خود نہیں سمجھ پاتے ہیں، اپنے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، خود سمجھنے جائیں گے تو ادھر ادھر نکل جائیں گے، جیسے بہت سارے نکل گئے۔ مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا۔ حضور فریاد رس غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی مصیبت میں مجھے پکارے، مجھ سے مدد چاہے، میں اس کی مصیبت کو اس سے دور فرماؤں گا۔ بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، مگر تم بہت کم غور کرتے ہو۔ مجھے یہ بتائیں جب غوث اعظم جو میرے آقا کی اولادوں میں ہیں وہ ارشاد فرمائیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائے کے دانے کو دیکھتا ہوں، تو جب حضور کی اولاد کی یہ شان ہے کہ پوری کائنات ان کی ہتھیلی پر ہے تو ذات مصطفیٰ کی کیا شان ہوگی؟ کیا کہنے کیا تم کو معلوم نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے؟ کسی جگہ 3 شخصوں کی سرگوشی ہوتی ہے تو اللہ ان میں چوتھا ہوتا ہے، اور جہاں 5 آدمیوں کی سرگوشی ہو تو وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم یا زیادہ، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے خواہ وہ کہیں ہو۔ پھر جو کام یہ کرتے رہے ہیں قیامت کے دن اللہ سب ان کو بتائے گا، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف۔ تو ہم لوگوں کو اس چیز کے حوالے سے موٹیویٹ کرنے والا، یوتھ کو موٹیویٹ کرنے والا بندہ ہی یہی ہے۔ اگر انجینئر محمد علی مرزا ایسی کوئی بات کر رہا ہو، انجینئر کو نہیں پتا کہ یہ لوگ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میرے ساتھ جڑے ہیں، تو میں ان کے عشق کے، ان کے محبوب کے حوالے سے ایسی کوئی بات کر جاؤں تو کیا یہ مجھے زندہ چھوڑ دیں گے؟ کیا وہ لوگ اتنے ایک جاہل ہیں کہ ایک سامنے بیٹھا ہوا بندہ گستاخی کر رہا ہے میرے نبی کی شان میں، اور میں بیٹھا یوں سنتا رہوں کوئی نہیں یار استاد ہے؟ نہیں بھائی، انہی بدعات اور خرافات کی وجہ سے تو لوگ چھوڑ کے انجینئر کے پاس آئے تھے، تو وہ لوگ انجینئر کو زندہ چھوڑ دیتے اگر انجینئر گستاخی کرتا۔ اور میں لیلا باجی آپ سے ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیں ہمیں محبت ہر اس شخص سے ہے جو توحید پرست ہے، قبر پرست نہیں ہے، قبر چٹو نہیں ہے، جو قبر پہ مزار بنانا، مقبرہ بنانا، محل بنانا، 200-400 مرلوں پہ مشتمل ایک محل بنانا، 2-4 کناروں پہ مشتمل محل بنا دینا، وہاں پہ عرس منانا، دیگیں چلانا، چادریں چڑھانا، یہ تمام کام آپ علیہ السلام کی، اہل بیت کی، صحابہ کرام کی تعلیمات نہیں ہیں، اور ہمارے رول ماڈلز وہی ہیں، آپ علیہ السلام، اہل بیت اور صحابہ کرام۔ تو ہمیں اپنے رول ماڈلز کو فالو کرنا چاہیے، نہ کہ ان کے بعد آنے والے بزرگوں کو فالو کرنا چاہیے کہ ہمیں ایسا لگتا تھا، ہم نے ایسا سنا تھا، تو یہ نسل در نسل اب وہی کام چلتا جائے گا۔ کسی ایک معتبر حدیث کی کتاب میں لیلا باجی آپ ہمیں ذرا دکھائیے گا کہ قبروں کو چومنا، سجدہ کرنا، قبر پہ عمارت بنانا، لکھائی کرنا، چونا کرنا، لائٹیں لگانا، چراغاں کرنا، وہاں پر مجاور بن کے بیٹھنا، وہاں پر ڈونیشنز لوگوں کو دی جانا، منتیں مانگ کے جانا، کیا آپ علیہ السلام ان تمام چیزوں کے حق میں تھے؟ کیا صحابہ کرام ان تمام چیزوں کے قائل تھے؟ کیا یہ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں؟ یہ تمام کام اگر آپ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہیں تو پھر کیا یہ گستاخی کے زمرے میں نہیں آتا؟ آپ کا پھر ان تمام لوگوں کے حوالے سے، یا اگر آپ بھی ان تمام چیزوں کے قائل ہیں تو کیا آپ کی نظر میں یہ گستاخی نہیں ہے؟ آپ علیہ السلام کی توہین رسالت نہیں ہے آپ علیہ السلام کے حوالے سے؟ اس چیز کا جواب دیجیے۔